تعریفات کبریائی بڑائی اور عظمت اللہ ذو الجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے درود و سلام ہوں سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کو کتنا مقام، کتنی عزت، کتنا مرتبہ عطا کیا گیا، اور فتنوں کے اس دور میں اسلامی تعلیمات کو اور ایک باحیا با کردار معاشرے کو مسخ کرنے کے لیے حقوق نسواں کے نام پر عورت مارچ، اس میں بے حیائی کی، ہم جنس پرستی کی دعوت کھلے عام اور آزادی کے نعرے کہ ہمیں بالکل جانوروں والی زندگی جینے دی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور وہ انسانیت کی فطرت کو ہی مسخ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو جب ایسے حالت ہو، نازک حالات ہوں، تو ہمیں اپنے گھروں پہ، اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد، اپنے زیر سایہ لوگوں پہ مزید توجہ دینی چاہیے کہ جہاں اتنے لوگ ہیں جو ہمارے ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، معاشرے سے عزت، عفت اور عصمت کو وہ داغدار کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں حیا کو فروغ دینا چاہیے، چادر چار دیواری کو مزید پختہ کرنا چاہیے، خواتین کو ایسی غیر اسلامی عورتوں کے مقابلے میں مزید حیا کا، پاک دامنی کا، پردے کا لحاظ کرنا چاہیے، تاکہ وہ کسی قسم کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہوں اور آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کسی غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائے۔ حیا اور پردہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جو بندہ پردے دار نہیں، وہ فطرت انسانی کو بھی مسخ کر رہا ہے۔ پردہ، ستر کو چھپانا، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ حیوان، جانور، ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں، نہ ان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات شامل کی ہے کہ وہ پردہ کریں، اپنے ستر کی چیزوں کو چھپائیں۔ لیکن انسان کے اندر اللہ نے ایسی فطرت رکھی ہے کہ وہ پردہ، اپنے ستر کو ڈھانپنا، چھپانا، یہ اس کی فطرت میں شامل کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 22 میں ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہ ان کے متعلق فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے وہ بات تو آپ کو پوری معلوم ہے کہ جنت میں ایک درخت کی کھانے کی ممانعت بیان کر دی کہ یہ تم نے نہیں کھانی، شیطان نے ان کو بہکایا، پھسلایا، انہوں نے وہ درخت کھا لیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 22 میں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب انہوں نے وہ چکھ لیا ممنوع شجر ممنوع کو، تو ان کی شرمگاہیں کھل گئی، وہ جو جنت والا لباس تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ جنت والا جو اللہ نے لباس ان کو پہنایا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کی شرمگاہیں کھل گئی، ستر کی چیزیں عیاں ہو گئی، واضح ہو گئی۔ اب یہ انسانی فطرت کیا ہے؟ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکا دیے کہ ہم بے پردہ نہ ہو جائیں۔ اپنے پردے کا اس وقت لحاظ رکھا۔ تو انسان کی فطرت میں ہے، جانور کو تو اس کو کی پرواہ نہیں، ایسے لوگ تو جانوروں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور گزار رہے ہیں۔ انسانیت کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے ستر کو نمایاں نہیں ہونے دیتا۔ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، حیا اللہ نے انسان کی ایسی فطرت میں رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5136 ہے، آپ نے فرمایا کہ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، کہ جو لڑکی کنواری ہو، جو لڑکی کنواری ہو، اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے، اس سے اجازت لی جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات فرمائی کہ عورت سے نکاح جو ایک پاکیزہ چیز ہے، نکاح اللہ کا حکم ہے، نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس نکاح کے متعلق فرمایا اجازت لی جائے، پوچھا جائے لڑکی سے کہ تمہارا فلان جگہ پہ نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے، منظور ہے؟ تو صحابہ نے جب یہ بات سنی تو حیران ہو گئے۔ حیرانگی کس بات کی؟ وَكَيْفَ إِذْنُهَا، اللہ کے حبیب عورت کیسے اجازت دے گی؟ ایک کنواری بچی اپنی نکاح کی بات کیسے کرے گی؟ ہاں میں فلان جگہ پہ نکاح کر رہی ہوں۔ ایسی نہیں ہوٹوں پہ کھڑے ہو کے کہنے والی عورتیں اسلام کی خواتین نہیں ہے، جو یہ کہے اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، مرد بھی سن لے آزادی، فلاں بھی سن لے آزادی۔ جب ان سے نکاح کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تمہارا نکاح فلاں جگہ طے ہو رہا ہے، تو وہ عورت اپنے نکاح کی بات بربلا الفاظ کے اندر کہنا گوارا کرتی کیوں نہیں کرتی؟ اس کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے اسلامی خاتون کے، وہ اپنے نکاح کی بات بھی اپنے والدین کے سامنے، سڑکوں پہ دور کی بات والدین کے سامنے بھی نہیں کرتی۔ صحابہ نے اسی لیے پوچھا اللہ کے رسول، ایک کنواری بچی وہ کیسے اپنے نکاح کی اجازت دے گی؟ کیسے کہے گی فلاں جگہ میرا نکاح کر دو، میں اجازت دیتی ہوں؟ وَكَيْفَ إِذْنُهَا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اِذْنُهَا أَن تَسْكُتَ، اس کی اجازت یہی ہے کہ خاموش ہو جائے۔ حیادار اسلامی خاتون کیا کرتی ہے؟ نکاح کی بات بھی ہو، اگر اس کی مرضی ہو تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، لفظوں کے اندر کہنا اپنی نکاح کی بات کو بھی حیا آڑے آ جاتا ہے، گوارا نہیں کرتی۔ یہ اسلامی خاتون ہے، یہ پاکیزہ معاشرہ ہے۔ سیدنا موسیٰ، اللہ کی ان کے اوپر رحمتیں ہوں، سلامتی ہو، سلام اللہ علیہ، جب مدین کی طرف آئے، فرعون سے وہاں سے نکل کر آگے مدین کی طرف، سورہ قصص ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا ہے، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، مدین کے علاقے کے جو پانی ہے وہاں پر پہنچے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، غور فرمائیے، دیکھا کہ ایک گروہ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہا ہے، بکریوں کے ریوڑ ہیں ان کو پانی پلا رہا ہے، انہوں نے دیکھا لوگ دڑا دڑ پانی پلا رہے ہیں، ڈول کھینچ رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ عَلَيْهِ وَوَجَدَ امْرَأَتَانِ تَذُودَانِ، دو عورتیں دیکھی جو کیا کر رہی تھی؟ اپنے جانوروں کو پیچھے کر رہی ہیں، اپنے جانوروں کو دور ہٹا رہی ہیں پانی سے، کہیں دوسرے لوگوں کے جانوروں میں مکس نہ ہو جائے، اور خود اس گروہ سے جو پانی پلا رہا خود پیچھے ہٹی ہوئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا لَا نَسْقِي حَتَّى يُسْفِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، کہا ہم پانی نہیں پلا سکتی، کیوں؟ ابھی یہ چرواہے پانی پلا رہے ہیں، ہم عورتیں جب یہ چرواہے پانی پلا کے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد جا کے ہم پانی پلائیں گی۔ انہوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی ہم، حالانکہ مجبور تھی، بکریاں لے کے باہر نکلنا ان کی مجبوری بنی، حیا کے اندر، پردے داری کے اندر وہ باہر نکلی، لیکن مردوں کے شانہ بشانہ نہیں۔ کہا حتی یصدر الرعاء، یہ چرواہے اپنا پانی پلا کے چلے جائیں، بعد میں ہم پانی پلائیں گی۔ اور ہم کیوں پلائیں گی؟ کوئی مرد کیوں نہیں پلائے گا؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارا ایک باپ ہے وہ بھی بہت بوڑھا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بکریاں باہر لے جائے چرائے اور ان کو پانی پلائے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ اب پیغمبر کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمدردی کا ایک خاص صفت رکھی ہوتی ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام سیدہ خدیجہ نے کیا فرمایا تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی؟ کَاللَّهُ وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، اللہ آپ کو ہرگز کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تہی دست کے مدد کرنے والے ہیں۔ تو پیغمبر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ نے ان کے اندر یہ چیز رکھی ہوتی ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، یہاں پر سیدنا موسیٰ جو غریب الدیار ہے، پردیسی ہے نا، یہاں پہ وہاں سے نکل کے آئے ہوئے ہیں قوم سے، یہاں پہ ان کا کوئی نہیں، اس حالت میں تھکے ماندے بھی ہیں، لیکن وہاں پہ ان عورتوں کی مدد کی۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔
ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. پھر سائے میں جا کر بیٹھ گئے، بکریوں کو پانی شانی پلا کے کہا اے اللہ آج اگر تو خیر نازل کرے تو میں اس کا سب سے زیادہ محتاج. اب اللہ نے خیر نازل کی. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. قابل توجہ بات جو اس آیت میں ہے، کہا جب یہ عورتیں خواتین اپنی بکریوں کو پانی پلوانے کے بعد جس سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پلایا اپنے گھر کو روانہ ہوئی، ظاہر ہے ان کے والد گرامی نے پوچھا ہوگا، ان کو انہوں نے واقعہ بیان کیا. وہ واپس ایک خاتون آ گئی. اب اس کا آنا، اس کی مشیت، اس کا چلنا، اس کی پاک دامنی، اس کی حیاداری، اس کی پردہ داری اللہ نے قرآن پر آ کے نازل فرما دی، اور اس کی اس صفت کا بھی ذکر فرمایا. اللہ فرماتے فجاءته احداهما، ان دو بہنوں میں سے ایک بہن آئی کیسے؟ تمشی علی استحیاء، بہت ہی زیادہ حیا میں چلتی ہوئی آئی، بڑے حیا پہ چلتی ہوئی آئی، حیاداری کے ساتھ آئی، بڑے حیا سے چلتی ہوئی آئی. اب اللہ نے جہاں اس کے اس چال کا ذکر کیا وہاں پہ اس کی اس حیا کا بھی ذکر کیا کہ وہ مدین کے رہنے والی خاتون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ کو اس کی مزدوری دے سکے جو آپ نے کام کیا ہے، آئیے میرے ساتھ. لیکن فرمایا فجاءته احداهما تمشي على استحياء، وہ حیاداری کے ساتھ آئی، پردے داری کے ساتھ آئی. اللہ نے اس کے اس پردے کو، یہ عورت کا مقام پردے کے اندر ہے، یہ عورت کی مقام اور مرتبہ یہ حیا کے اندر ہے، وہ حیا کے ساتھ آئی. رب نے قرآن بنا دیا، اس کی چال کو، اس کی صفت کو رہتی دنیا تک بتا دیا. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. ورنہ تو ویسے نہیں کہا سکتے ایک آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آؤ، نہ، اللہ نے اس کی وہ حیا والی بات اللہ کو اتنی پسند آئی، کہا تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. یہ خواتین تھی، اسلامی خواتین یہ ہوتی ہیں، ایسی روڈوں پہ بھاگنے والی نہیں. جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1731 ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی نہیں، جس رب نے جسم دیا ہے لباس اس کی مرضی کا پہننا پڑے گا، نہیں تو رب ناراض بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1731 نمبر روایت ترمذی کی، فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ یوم القیامہ. جو شخص تکبر غرور کے ساتھ اپنی چادر تہبند کو، یہ مرد لٹکائے گا نیچے، اللہ رحمت کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں فرمائیں گے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ہم تو اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے تہبند کر دیا، سلوار کر دی، نہ، فرمایا جو لٹکائے گا نیچے، ٹخنوں سے نیچے، یہ تکبر ہے، تکبر کی علامت ہے، کہ اللہ اس کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. اب خاتون تھی، خاتون نے کہا اللہ کے رسول عورتیں کیا کریں گی، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اب انہوں نے سوچا یہ اللہ کے رسول فرمایا جو تکبر کے ساتھ لٹکائے اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، عورت کیا کرے گی؟ آپ نے فرمایا یرخین شبرن، عورت اپنے لباس سے ایک بالش زیادہ کپڑا لٹکا لے، جتنا لباس اس کو پورا ہے نا تہبند اس کا، اس سے فالتو ایک بالش جس کو بولتے شبرن، اتنا لٹکا لے. اب آپ مجھے بتائیں آج کل ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں، ان کا لباس ایسا ہے کہ ٹخنے سے نیچے ایک بالش تک نیچے کپڑا ہو؟ نہیں ہے نا. کہا ایک بالش نیچے لٹکا لے. اللہ اکبر، یہ اسلامی خاتون تھی، آزادی مارچ والی نہیں تھی. ایک بالش فالتو کپڑا زمین پر لٹکانے کا حکم سننے کے بعد کہنے لگی اللہ کے حبیب اس طرح تو پاؤں ننگا ہو جائے گا، ایک بالش بھی اگر ہم نے لٹکایا تو پاؤں ننگا ہو جائے گا. اسلامی خاتون وہ تھی، چہرہ اپنی زیب و زینت کا اظہار تو دور کی بات ہے، وہ اپنے قدم بھی ظاہر کرنا گوارا نہیں کرتی. اور یہ قدم عورت کے پردے میں شامل ہے، عورت کے قدم پر غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، اس کے لیے پردہ ہے. ورنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قدموں کی خیر ہے، قدم بے شک نہ، قدم بھی پردہ ہے. کہا اللہ کے رسول قدم ننگا ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ذرا کپڑا لٹکا لیا کرو،
ایک ذرا کتنا ہوتا ہے؟ کنی سے لے کر یہ انگلی تک، یہ ہے ایک ذرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خواتین ایک ذرا تک کپڑا لٹکا لیا کرے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس حدیث سے، اسلامی خواتین اس وقت جو مطالبہ کرتی تھی وہ کیا کرتی تھی؟ وہ پردے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہاں کہ ہمیں جو مرضی ہے کرنے دو، یہاں پر مطالبہ کیا تھا؟ ایک بالشت نہیں، ایک بالشت سے قدم ننگا ہوگا، مزید کی اجازت دو۔ اللہ کے رسول نے ایک ذرا کی اجازت دے دی، ایک ذرا تک اپنا کپڑا نیچے لٹکا لیا کرو۔ یہ مطالبے تھے اسلامی خواتین کے، یہ حیاداری تھی، یہ پردہ داری تھی۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5652 نمبر حدیث ہے۔ یہ حیا کے نمونے آپ اسلاف کے اندر دیکھیں، آج حوا کی بیٹی کو کس طرح گمراہ کیا جاتا ہے، اور اصل اسلامی لوگ کیسے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک شاگرد جو بہت بڑے تابعی ہے، عطا بن ابی رباح رحمت اللہ تعالی علیہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5256 ہے۔ سیدنا عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ سے سیدنا عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن، مفسر قرآن، عالم اہل بیت ہیں، انہوں نے کہا کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ کتنا بڑا اعزاز ہے، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ کہا کیوں نہیں، دکھلائیے۔ کہا ہذہ المرأۃ السوداء، یہ جو کالی سیاہ عورت ہے نا یہ جنتی ہے۔ کہا یہ عورت جنتی کیسے؟ کہا ایک دفعہ یہ عورت امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتی ہے، اور آ کر کہتی کیا ہے؟ اس بات کو میری مائیں اور بہنیں بھی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ کہتی ہے انی اسرع، اللہ کے رسول مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے دورہ پڑتا ہے، اپنی ہوش نہیں رہتی، بے ہوش ہو جاتی ہوں، مرگی ہے، اسرع۔ اور انی اتکشف، پھر جب بے ہوش ہوتی ہو تو میری چادر کا کیا ہوتا ہے؟ پردہ بے ہوش ہو جائے، ہاتھ پاؤں مڑ جائیں تو پردہ کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے کوئی؟ اللہ کے رسول میرا پردہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ فادعوا اللہ لی، آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر لیں۔ اسلامی خواتین جا کر دعائیں کس سے مانگتی تھی؟ اور اگر واسطہ بناتی ہیں تو اللہ کے رسول سے دعا کروا کے آپ دعا کریں میرے لیے، اللہ مجھے ٹھیک بھی کر دے، اللہ میرے پردے کی حفاظت بھی فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ اللہ اکبر، ان شئت صبرت ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، پہلے فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تو چاہے صبر کر لے، اللہ تجھے صبر کے بدلے میں اس بیماری پر جنت عطا فرما دے گا، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، میرا مالک تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ جنت یہ جان میٹھا اگلا کس نے دیکھا، بیماری نہ رہے، جنت بعد میں کما لیں گے، یہی کہتے نا۔ لیکن صحابہ صحابیات جنت کے موقع کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے بیماری منظور ہے، اگر اس کے بدلے میں جنت ملتی ہے، اس نے سوچا ہوگا نا آپشن ہے، صبر کر لوں تو جنت ہے، جنت کی گارنٹی ہے، دوسری طرف شفا ہے، لیکن شفا کے ساتھ جنت کی گارنٹی نہیں، مل گئی تو مل گئی، نہ ملی تو نہ ملی۔ لیکن یہاں حبیب کائنات سے جنت کی گارنٹی مل رہی ہے جو وحی کی روشنی میں بولتے۔ کہا اللہ کے رسول صبر کروں گی، بیماری میں ہی صبر کروں گی، بے شک مجھے مرگی کا دورہ پڑے، بے ہوشی ہو، تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، میں صبر کروں گی، لیکن ایک گزارش ضرور ہے۔ وہ کیا؟ آپ دعا کیا کریں میرا پردہ نہ ختم ہوا کرے، پردہ نہیں، بیماری قبول ہے، بے پردگی قبول، بے ہوش ہونا قبول ہے، اللہ کے رسول بے پردہ ہونا منظور نہیں ہے۔ امام کائنات نے اس کے لیے دعا کی، اللہ اس کے سطر کی حفاظت فرمانا، فدعانہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ یہ ہے اسلامی خاتون جو کسی بھی حالت میں، مجبوری کی حالت میں بھی اپنے پردے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ مانگتی ہیں اور کرتی ہیں۔
اور آج چند مظاہر بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت کم ہے، نمونے ہیں اس کے اور بھی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں جو اسلامی خاتون کی، حیادار خاتون کی صفات ہے۔ سب سے پہلا سبب اور مظہر جو بے حیائی کے فروغ کا ہے وہ ہے میڈیا، ذرائع ابلاغ، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، گندی تصویریں اور ان کے شو اور ان کے ڈرامے، فلمیں، جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ خبریں تک، نیوز تک، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ عورت کو نمایاں کیا جاتا ہے اور بے حیائی کو فروغ کیا جاتا ہے۔ اور جو چیزیں انہوں نے بیچنی ہوتی ہیں اس کے اشتہارات جو ہوتے ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں، جس چیز کے ساتھ عورت کا تعلق ہی کوئی نہیں وہاں بھی عورتوں کی تصویریں چپکا کی ہوئی ہیں۔ یہ معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، یہ معاشرے کے اندر فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، یہ معاشرے سے چادر چار دیواری، جلباب، نقاب اور حجاب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ماڈرنزم کے نام پر، جدت کے نام پر، فیشن کے نام پر یہ بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 میں اور آیت نمبر 19 میں فرمایا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر وہ بے حیائی کو پھیلا دیں، فحاشی اور عریانی کو جو ہے وہ بالکل ظاہر کر دیں، لوگوں کے سامنے پھیلا دیں، شائع کریں، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی والا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ تو پہلا مظہر ہے، اب اس پر ہم نے کنٹرول کرنا ہے، ضرورت سے زیادہ میڈیا کو استعمال نہیں کرنا، اور خاص کر جو بچیاں، چھوٹی بچیاں یا بچے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہم انٹرنیٹ دے دیتے ہیں، جو چیز بھی آتی ہے جیسی بھی آتی ہے ہم دکھاتے رہتے ہیں۔ ان بچوں کی تربیت کس بنیاد پر کر رہے ہیں ہم؟ ان کا تو ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہر گھر کے اندر، ہر فرد کے پاس موجود ہے، اب اس کے اندر خیر والی چیزیں بھی ہیں، شر والی چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ باپ کا کام بنتا ہے اپنے بچوں کو کنٹرول کرے، گھر کے مرد کا کام بنتا ہے اپنی خواتین کو کنٹرول کرے۔ یہ بہت بڑا وار ہے شیطان کا اور شیطانی ایجنڈے والوں کا کہ میڈیا کے ذریعے بے حیائی کو لوگوں کے اندر پھیلا دینا، اس کا پھیلاؤ کرنا۔ یہ پہلا مظہر ہے، پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب، گھروں سے بلا وجہ نکلنا۔ جب خواتین گھروں سے نکلتی ہیں، ظاہر ہے مرد کا کام ہی باہر ہے، مارکیٹنگ کرنا اور جو بھی کچھ کام کاج ہے، عورت بھی ضرورت کے تحت باہر جا سکتی ہے، لیکن جب بغیر ضرورت کے باہر جائیں گی تو ان کے بھی آداب موجود ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے مردوں کو حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ عورتوں سے بھی کہا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ عورت کو بھی اجازت نہیں ہے نگاہ اٹھا کے مرد کو دیکھنے کی، مرد کو بھی اجازت نہیں ہے کسی غیر محرم عورت کو دیکھنے کی، لیکن ضرورت کے تحت باہر جانے کی اجازت ہے۔ بغیر ضرورت کے فضول ادھر ادھر جانا، گھومنا پھرنا، یہ ایک ایسا سبب ہے جس سے معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ اور اس سے بڑا سبب یہ ہے کہ عورت بے پردہ ہو کے نکلے۔ با پردہ ضرورت کے تحت نکلتی ہے، اتنا مسئلہ نہیں بنتا۔ جب عورت بے پردہ اپنے جلباب کا، اپنے حجاب کا، اپنی چادر اور اوڑھنی کا تحفظ نہیں کرے گی، اس کا خیال نہیں کرے گی، تو نوچنے والے درندے ہر چوک چورستے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ پہلے سے ہی اسے اپنی غلط اور گندی نظروں سے گھورنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس میں قصور اس کا بھی ہے جو اپنے آپ کو نمایاں کر کے گھومے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، نبی اپنی بیویوں سے بھی کہیے، اے میرے پیغمبر اپنی بیٹیوں سے بھی فرمائیے، اپنی مومنوں کی عورتوں سے بھی کہیے کہ جب بھی وہ نکلا کرے بڑی اوڑھنیاں لے کر نکلا کرے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اسلامی خاتون کے لیے اللہ کا ایک ضابطہ اور قانون ہے، جب بھی وہ نکلے گی بڑی اوڑھنی کے ساتھ نکلے گی، حجاب کے ساتھ نکلے گی، اور یہ گھر کے اندر استقرار
یہ اس کی عزت ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ہی زیادہ رہو۔ فضول اجازت دی ہے ضرورت کے لیے، لیکن بغیر ضرورت باہر جانا عورت کے لیے اچھا نہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اگر جاتی بھی ہے تو جائے کیسے؟ جلباب کے ساتھ، اور ساتھ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس طرح پہلے جاہلیت میں عورتیں اپنی زیب و زینت کا اظہار غیر مردوں کے سامنے کرتی ہیں، ایسے اسلامی عورت کو اس کی اجازت نہیں دی کہ اپنی زیب و زینت کا اظہار غیر مردوں کے سامنے کرے۔ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ کیوں؟ وہ پردہ عورت کا وقار ہے، اور جو عورت کا وقار تھا آج اسے رجعت پسندی اور دقیانوسی قرار دیا گیا۔ وہ پردہ جو باعث افتخار تھا خاتون کے لیے، آج اسے باعث عار تصور کیا گیا۔ گھر میں رہنا عورت کی شان اور شوکت ہے، اس کا تحفظ ہے، وہ ملکہ کی طرح گھر کے اندر رہتی ہے۔ اور جب ہم اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو ضرورت کے تحت بھی گھر سے باہر جاتے ہوئے فیشن کے نام پہ سر پہ دوپٹہ نہ ہو تب بھی بھیج دیں، جتنا مرضی تنگ لباس ہو تب بھی بھیج دیں، نیم عریاں ہو تب بھی بھیج دیں، اس کے حجاب کا، اس کے جلباب کا، اس کی چادر کا لحاظ نہ کرے، اوڑھنی کا لحاظ نہ کرے، بتائیے قصوروار کون ہے؟ ہو سکتا ہے معصوم بچیاں ہیں، وہ یہ سمجھیں یہ فیشن ہے، جدید دور ہے، لیکن ایک میچور آدمی، عقل مند آدمی جو گھر کے اندر سربراہ ہے، اس کی سربراہی کا کیا فائدہ جو اس چیز کے اوپر بھی نظر نہیں رکھتا۔ خواتین بے پردہ باہر جائیں تو اس کا گناہ اس کے ذمہ دار کے اوپر بھی ہے، اگر وہ فریضہ امر بالمعروف کا انجام نہیں دیتا۔ ایک باپ کے کندھوں پہ بھی بوجھ ہے، ایک خاوند کے کندھوں پہ بھی بوجھ ہے، ایک بھائی کے کندھوں پہ بھی بوجھ ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، بے پردہ کل آئی نظر جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کی وہ پڑ گیا، مردوں کی عقل کے اوپر وہ پردہ پڑ گیا۔ انہوں نے اپنی بچیوں کو، اپنی بہو کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو بے پردہ گھروں سے باہر نکالا اور اسے فیشن اور اسے اس کی مرضی قرار دے دیا۔ پھر یہ لانگ مارچ تو ہوں گے، اس لیے یہ گھر کے سربراہ کی سربراہی سے اسے فائدہ اٹھانا ہے، اور وہ حاکم قوام ہے اگر، تو اللہ کل اس سے قیامت والے دن اس کے متعلق پوچھے گا کہ اس کی تربیت کیوں نہیں کی۔ اور پھر اسی طرح ایک بے حیائی کا جو پھیلاؤ کا ایک مظہر ہے، جس طرح بے پردہ نکلنا ہے، اگر با پردہ بھی ہے، خوشبو استعمال کر کے عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت، یہ اسلامی ضابطے ہیں، عورت کے تحفظ اور سیکورٹی کے لیے ضابطے ہیں اسلام کے، کہ عورت خوشبو استعمال نہیں کرے گی باہر جانے کے لیے۔ بازار، مارکیٹ، منڈی، پارک وغیرہ اور دیگر، یہ تو بڑے دور کی بات۔ اگر کوئی خاتون اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے تب بھی اسے خوشبو استعمال کر کے آنے کی اجازت۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4174، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، اس عورت سے خوشبو آ رہی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا امۃ الجبار، اب انداز آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی بندی نہیں کہا، جبار کی بندی کہا، ان کو وہ اللہ کی صفت بھی یاد دل پکڑنے والی، کہا یا امۃ الجبار، اے جبار کی لونڈی بندی، کہاں جائے؟ مسجد سے آئی ہو؟ جئت من المسجد، انہوں نے کہا جی مسجد سے۔ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ، مسجد کے لیے تم نے خوشبو استعمال کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں کی ہوئی ہے۔ اس عورت کو مسئلے کا نہیں پتا ہوگا، کہا کی ہوئی ہے خوشبو؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا تقبل صلاة لامرأة تطیبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابہ۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے،
اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی نماز قبول ہی نہیں فرماتے جو مسجد میں خوشبو استعمال کر کے آئے، یہاں تک کہ واپس لوٹ کر جا کے جنابت کی طرح فرضی غسل نہیں کر لیتی، تب تک اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ خوشبو لگا کے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں، بازار میں جانے کی اجازت ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4173، جامع ترمذی کے اندر موجود، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت جو خوشبو کا استعمال کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، گھر کے اندر اپنے خامن کے لیے خوشبو استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، خوشبو استعمال کر کے گھر سے باہر آنے کی اجازت، مسجد کے اندر بھی آنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا جو بھی عورت خوشبو کا استعمال کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور کسی کے پاس سے گزرتی ہے، لِيَجِدُوا رِيحَهَا، اور اس کی خوشبو کسی قوم کے نتھنے میں جائے، کسی مرد کے نتھنے میں جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، وہ ایسی ہے ایسی ہے، اللہ کے رسول نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، اور سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، یہ عورت بدکارہ ہے، یہ عورت بدکارہ ہے، جو عورت خوشبو کا استعمال کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے زانیہ ہے۔ اور آج اگر اللہ کے رسول ان عورتوں کو دیکھ لے بینر لگائے ہوئے، میرا جسم میری مرضی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ خوشبو والی کے بارے میں فرمایا جو لگا کے نکلتی ہے وہ بدکارہ ہے، وہ زانیہ ہے۔ حضرات اسی طرح ایک مظہر، اس کی ایک سبب ہے عورتوں کے اور مرد کا اختلاط۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، 5232 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی، عورتوں میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچا لو، مردوں تمہیں حکم ہے عورتوں کی محفل میں تم نے جانا، اختلاط مرد و زن کا نہیں ہونا چاہیے۔ عورت نے پوچھا اللہ کے رسول، ایک انصاری نے، الحم، خامن کے بھائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا الحم الموت، ہم یہ تو موت ہے، یہ بھی تنہائی کے اندر خلوت اختیار کر سکتا کسی عورت کے ساتھ؟ تنہائی کے اندر نہیں، محرم کے ساتھ، محرم کی موجودگی میں، بغیر محرم کے کوئی مرد کوئی عورت آپس میں خلوت نہیں رکھ سکتے، رکھیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثَالِثُهُمَ الشَّيْطَانِ، ان کا تیسرا شیطان ہوگا، جب ایک عورت اور ایک مرد جو ہے وہ خلوت اختیار کریں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2862 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، کوئی مرد اور عورت خلوت میں اکیلے نہ رہیں اللہ یہ کہ ساتھ کوئی محرم ہو، کوئی عورت سفر نہ کرے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ بغیر محرم کے عورت کو لمبا سفر کرنے کی بھی اجازت، اگر عورت کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، آنے جانے کے لیے اخراجات ہے، محرم میسر نہیں ہے، اس عورت پر اللہ نے حج کا فریضہ بھی ساقط کیا ہوا ہے کہ محرم جب ہوگا تو حج کرے گی، بغیر محرم کے اللہ کے گھر بیت اللہ میں جانے اور حرم میں جانے کی بھی اس کو اجازت۔ یہ اسلامی قانون عورت کے تحفظ کے لیے ہے، اور بغیر محرم کے سفر کرنا اس حدیث سے مستفاد ہوا، یہ کیا ہے؟ خلوت اور بغیر محرم کے سفر، یہ بے حیائی کا مظہر ہے، عورت کے تحفظ کے خلاف ہے، اور مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 226 ہے، مرد بھی اس بات کو توجہ سے سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِحْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، فرمایا اگر کسی آدمی کے، آخری حدیث سے بات کو ختم کرتا ہوں، اگر کسی آدمی کے سر کے اندر ایک کیل ٹھوس دی جائے، کھاڑ دی جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کسی غیر محرم کو وہ چھوئے، کسی غیر محرم کو جو اس کے لیے حلال نہیں، چھونے سے، ہاتھ لگانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کے سر کے اندر کیل گھاڑ دی جائے۔ کیل گھاڑنا بہتر ہے، عورت کو ہاتھ لگانا بہتر ہے۔ اس سے ثابت ہوا عورت کو مصافحہ کرنا جائز، عورت کو مصافحہ کرنا غیر محرم کو جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں، چند اسباب تھے جو عورت کی بے حیائی اور اس کے تحفظ کو ختم کرنے کے لیے، اس کی جو ہے سیکورٹی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ چیزیں تھیں، انہیں ہم نے معاشرے سے ختم کرنا ہے، اور اسلام نے جو ضابطے دیے ہیں انہیں اپنے گھروں کے اوپر لاگو کرنا ہے، اپنے معاشرے کے اوپر لاگو کرنا ہے۔ اگر کریں گے تو پاک دامنی والا ماحول، عزت و عفت و عصمت والا ماحول ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو یا
یاد رکھیے جو ذلت آج یورپ بھگت رہا ہے وہ ذلت آج یہاں بھی لانا چاہتے ہیں. اگر معاشرہ اس کی لپیٹ اور زد میں آ گیا تو یہ ایسا سیلاب ہے آنے والی نسلوں میں یہ تھمنے کا نام نہیں لے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پاکیزہ ماحول و معاشرہ عطا فرمائے, اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.